बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं आपको एक नए लेक्चर के अंदर खुश आमदीद कहता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि इससे पहले हमने पहले सबक के अहम ख़ुलासे के निकात को देखा, फिर हमने ये समझा कि ख़ुलासा कैसे लिखते हैं। इससे पिछले लेक्चर में हमने ये जाना कि इक़्तिबास की तशरीह कैसे आती है और उसके नंबर कितने हैं, कितने पैराग्राफ आते हैं और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे नंबर कैसे लिए जा सकते हैं, और हमने उसके अंदर नंबरों की तकसीम को भी समझा। आइए हम अगले लेक्चर पर बोर्ड की तरफ चलते हैं। ये सबक अखलाक़ हसना की मश्क है और आपकी किताब का सफ़ा नंबर 16 और 17 है। तो पहला सवाल है, दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाइए। आप अपनी किताब को अगर अपने सामने रखेंगे तो मैं साथ साथ पढ़ता जाता हूँ और सही जवाब जो है वो बोर्ड पर आपको बताता जाऊँगा। तो पहला सवाल है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी ज़िंदगी कुरान मजीद की क्या थी? तशरीह थी, वजाहत थी, तफसीर थी और अमली तफसीर थी। तो दाल ऑप्शन जो है वो इसका सही जवाब है कि अमली तफसीर। दूसरा सवाल है कि फिदक के रईस ने गल्ला भेजा 2 ऊंटों पर, 3 ऊंटों पर, 4 ऊंटों पर और 5 ऊंटों पर। तो जीम ऑप्शन है 4 ऊंटों पर। सवाल नंबर 3 है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, खुदा की कसम वो मोमिन ना होगा जिसका पड़ोसी उसके डर से बचा हुआ ना हो। किससे? रेशा दवानियों से, फितना अंगेजियों से, साजिशों से। तो सही जवाब है दाल ऑप्शन तीसरे का, शरारतों से। चौथा है जी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फसल का मेवा सबसे पहले अता फरमाते थे कम उम्र बच्चों को, नौजवानों को, उधेड़ उम्र को, ज़ईफ़ुल उम्र को। तो पहला सही जवाब है कम उम्र बच्चों को। पांच नंबर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक का अरसा लड़ाइयों में बसर हुआ 8 बरस, 9 बरस, 10 बरस और 11 बरस। तो बे ऑप्शन है 9 बरस। सवाल नंबर 6 है, हजरत डैश को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर आने की खबर हुई तो वो बाग से जाकर खजूरों का एक खोशा तोड़ लाए। उस्मान गनी, अबू अयूब अंसारी, अबू उबैदा और सलमान फारसी। तो बे ऑप्शन है अबू अयूब अंसारी। जी क्लास, यहां पर आपका कसीरुल इंतखाबी का सवाल का सिलसिला खत्म होता है और इसके अंदर हम आगे चलते हैं। इसके बाद आपका जो अगला सवाल है वो है मुख्तसर सवालात के जवाब दीजिए। सबक अखलाक हसना को मद्देनजर रखते हुए यहां पर मैं शुरू कर देता हूं। सबक अखलाक हसना को सामने रखते हुए मुख्तसर सवालात के जवाबात तहरीर करें। तो मैंने हेडिंग दी है मुख्तसर जवाबात। पहला सवाल है, किसी ने किससे पूछा गया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कैसे हैं? तो ये बिल्कुल सबक की इब्तिदा से लिया गया है। तो आप जवाब सवाल को मिलाकर जवाब को मुकम्मल करेंगे तो ज़्यादा होगा। आपको साथ साथ बताता चलूँ कि मुख्तसर जवाबात में हर एक सवाल के 2 मार्क्स होते हैं। लाहौर बोर्ड में ये 5 ज़रबे 2 10 नंबर का सवाल आता है। ये मैंने वैसे आपको एक इजाफी बात बताई है। तो जवाब क्या है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में पूछा गया और आपने कहा जो कुछ कुरान में है वही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हैं। अजीज़ तलबा व तालिबात, ज़रा ये जहन में रखिएगा कि ये 2 नंबर की अहम बात है, इसलिए इसको सही तौर पर बना कर लिखिए। जैसे आप उम्मुल मोमिनीन से पूछा गया या उम्मुल मोमिनीन से, किससे पूछा गया? तो उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से
پوچھا گیا اور آپ نے کیا فرمایا؟ جو کچھ قرآن میں ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں۔ اور یوں بھی لکھ سکتے ہیں کہ آپ نے کہا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ تو جو کچھ قرآن میں ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کی کس نوعیت کے کام کاج کو عار نہیں سمجھتے تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے کسی کام میں عار محسوس نہیں کرتے تھے۔ مثال کے طور کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، یہ الف تھا، اگلا ہمارا بے ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی گھر کے کام میں عار یعنی شرم محسوس نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اپنے پھٹے پرانے کپڑے خود سیتے اور اپنے جوتوں کو خود گانٹھ لگاتے اور بکریوں کا دودھ دھوتے۔ تیسرا سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھودتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کام انجام دیا؟ تو خندق کھودتے ہوئے الف بے جی، تیسرا سوال ہے کہ خندق کھودتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدوروں کے ساتھ مل کر کام کیا۔ جی اگلا سوال ہے کہ اگر کسی ایسے شخص کا انتقال ہو جاتا جس پر قرض ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارشاد تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی مقروض شخص کا انتقال ہو جائے تو مجھے اطلاع دو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کا قرض ادا کر دیتے ہیں۔ اس سے اگلا سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسیوں کے بارے میں کیا سلوک روا رکھنے کا فرمان ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسیوں کے بارے میں اتنا خیال رکھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تحائف بھجواتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم وہ مومن نہ ہوگا جس کا ہمسایہ یعنی کہ پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ ہو۔ جی عزیز طلبہ و طالبات، یہاں کتاب کے جو مختصر سوالات ہیں وہ مکمل ہوتے ہیں۔ ہم اس مشق کی اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں کہ نیچے دی ہوئی تراکیب کے معنی لکھیں اور انہیں جملوں میں استعمال کریں۔ ویسے تو یہ سوال آپ کو بورڈ میں نہیں آتا، لیکن کیونکہ مشق کا حصہ ہے تو آئیے ہم اس کو بھی دیکھتے ہیں۔ پہلا سوال ہے حضور انور، تو اس کا مطلب ہوتا ہے روشن، تابندہ اور خوبصورت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضور انور کا اخلاق قرآن کی عملی تفسیر تھا۔ دوسرے ہیں حسن اخلاق، اچھے اخلاق والا، تو یہ بھی بہت آسان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم محسن کے اخلاق کے بڑے مرتبے پر فائز تھے۔ تیسرا لفظ ہے داد و دہش، تو اس کا مطلب ہوتا ہے فیاضی، سخی، خیر اور خیرات۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت سخی، فیاض اور داد و دہش والے تھے۔ مسجد نبوی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خود تعمیر کروائی اس کو مسجد نبوی کہتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد۔ تو آپ مسجد نبوی کی سب سے بڑی مساجد میں سے ایک ہے، یعنی مسجد نبوی دنیا کی بڑی مساجد میں سے ایک مسجد ہے۔ چہرہ مبارک، اس کا مطلب ہوتا ہے خوش قسمت اور نیک چہرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھنا بھی عبادت ہے۔ عزم و استقلال حالت ایمان میں، عزم و استقلال ثابت قدمی، اس کا مطلب ہوتا ہے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبر و استقلال کا پیکر تھے۔ کلاس اس سے جو اگلا سوال ہے، سوال نمبر 4، وہ نہایت اہم ہے۔ یاد رکھیے آپ کو کثیر الانتخابی سوالات جو لاہور بورڈ میں آتے ہیں وہاں پر یہ سوال آتا ہے
کثیر الانتخابی سوالات کی صورت میں کہ واحد کا جمع اور جمع کا واحد تحریر کریں. تو آپ کی کتاب میں لکھا ہے کہ در دیے ہوئے واحد الفاظ کی جمع لکھیں. تو پہلا لفظ ہے خلق اور اس کی جمع ہے اخلاق. پھر معجزہ، فرمان، رئیس، مسکین، سفارش، جانثار، باغ اور اعلان. تو میں ذرا ان کو لکھتا جاتا ہوں. تو پہلا ہے اخلاق، خلق اور اس کی جمع ہوتی ہے اخلاق. تو دوسرا لفظ ہے مسکین اور اس کی جمع ہوتی ہے مساکین. میں اگر جواب لکھتا جاؤں تو آپ کے لیے بہتری ہو جائے گی. تو پہلا لفظ تھا خلق اور اس کی جمع ہوتی ہے اخلاق. دوسرا لفظ ہے مسکین اور اس کی جمع ہوتی ہے مساکین. تیسرا لفظ ہے معجزہ اور معجزہ کی جمع ہوتی ہے معجزات. تیسرا لفظ ہے معجزہ سے آگے چلیں جانثار، تو اس کی جمع ہوتی ہے جانثاروں. اگلا لفظ ہے فرمان، تو اس کی جمع ہوتی ہے فرامین. اگلا لفظ ہے باغ اور اس کی جمع ہوتی ہے باغات. تیسرا لفظ ہے، اس سے اگلا لفظ ہے رئیس، تو رئیس کی جمع ہے روسا. اگلا لفظ ہے اعلان، تو اس کی جمع ہوتی ہے اعلانات. اس سے اگلا لفظ ہے سفارش، تو اس کی جمع ہوتی ہے سفارشوں. جی کلاس، آگے وہی بات جس طرح وہ کہتا ہے آپ نے بھی واحد کے جمع لکھیے، تو اب اس نے جمع الفاظ دیے ہیں اور اس کے واحد لکھنے کا کہا ہے. تو پہلا لفظ ہے ہچکیاں، تو میں صرف جواب لکھ رہا ہوں. ہچکیاں کا واحد ہوگا ہچکی. اگلا لفظ ہے وارثوں، تو اس کا واحد ہوگا وارث. اگلا لفظ ہے گناہگاروں، تو اس کا واحد ہوگا گناہگار. اگلا لفظ ہے مسائل، تو اس کا واحد ہوگا مسئلہ. آگے لفظ ہے انہم یعنی رضی اللہ عنہم، تو اس کا واحد ہوگا انہو. میں دونوں طریقے سے لکھ دیتا ہوں، جس طرح اردو میں بھی اور عربی میں بھی. اس سے آگے ہے کنگھیاں، تو اس کا واحد ہوتا ہے کلاس کنگھی. اگلا لفظ ہے صحابہ، تو اس کا واحد ہوتا ہے صحابی. اگلا لفظ ہے کھجوروں، تو اس کا واحد ہوتا ہے کھجور. اگلا لفظ ہے ازواج، جمع ہے اور اس کا واحد ہوتا ہے زوجہ. جی کلاس، اس سے آگے نثر پارے کی تشریح ہے، اس کو ہم پچھلے لیکچر میں ریکارڈ کر چکے ہیں کہ اقتباس کی تشریح کیسے کرتے ہیں، یہ نثر پارے کی تشریح کیسے آتی ہے. آج کے لیکچر میں آپ سے اجازت چاہوں گا. میں نے آپ کے سامنے کثیر الانتخابی سوالات، مختصر سوال کے جوابات، اور ایک ہم نے بیچ میں کیا تھا الفاظ کے معانی اور جملے، اور اس کے بعد ہم نے پڑھا واحد اور جمع، پھر ہم نے پڑھا جمع کے واحد. امید ہے یہ آپ کو یہ لیکچر انشاءاللہ سمجھ میں آ گیا ہوگا.
اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔